دیکھیں، ایک تو یہ رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور فجر تک رہتی ہے، یعنی فجر کے شروع وقت تک، جس کو ہم طلوع صبح صادق کہتے ہیں۔ تو یہ پورا رات اس کا نیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا تو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر اب یہ یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگلے دن اب پہلا رمضان کا روزہ آنے والا ہے، مغرب کے بعد آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں لا کے رکھی کہ اب اٹھیں گے، سحری کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے۔ فرض کر لیں آپ سوتے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی، اگلا دن حتیٰ کہ زوال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، فرض کر لیں، تو اب یہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بالکل روزہ ہو جائے گا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو بس یہ گویا کہ رات میں ہی نیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عین سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ہم نیت کو حاضر کریں، تو پوری رات میں جب کبھی نیت ہو جائے گی تو یہ روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دن میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پوری رات میں نیت کی، وہ ٹھیک ہے، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو گویا کہ غروب آفتاب کے بعد بھی کسی کی نیت حاضر تھی اور رات میں آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرض کر لیں، تو وہ نیت کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم رات میں سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد، تو جیسے آپ کو بتایا کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے۔ کسی کا اس میں فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے دلائل باقاعدہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں خالی خلاصہ آپ کو مجتہد اور متقی پرہیزگار علماء کے جو اجتہاد کے نتائج ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس میں کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے۔ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں، اور زوال آفتاب جاننے کے لیے نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر اپنے گھر میں احتیاطاً ضرور رکھیں۔ ظہر سے پہلے ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب، اس میں جو وقت لکھا ہوگا سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت کی ابتدا ہوگی، اور اگلے خانے میں وقت ظہر لکھا ہوگا۔ یہ پورا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو۔ بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، جیسے مثال کے طور پر رات میں آنکھ نہ کھلی، صبح جاگے اور یاد نہیں کہ ابھی رمضان ہے، اور جا کے پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ اوہو آج تو میں روزہ رکھنا تھا اور دن میں بھی نیت کر سکتا تھا، تو یہ بھولے سے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ فوراً اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن روزہ یاد ہے اور آپ نے صرف اتنا سوچا یار پانی پی لیتا ہوں کیونکہ زوال سے پہلے پہلے بھی تو نیت ہو سکتی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور جب دن میں نیت کریں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہم جیسے سحری کرتے ہیں، اور سحری کرتے ہوئے یا بغیر سحری کے بھی موقع نہیں ملا، لیکن جو مخصوص دعا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک دم فجر کی اذان شروع ہو گئی تو کہتے ہیں ہو میں نے تو نیت ہی نہیں کی۔ آپ جو کھا رہے تھے یہ بھی روزے کی نیت سے ہی تھا، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جو تیاری کر رہے تھے رات میں بھی جلدی جلدی کرو روزہ بند ہو جائے گا، یہ بھی تو آپ کے روزے کی ہی سب نیت سے ہی سب آپ کر رہے تھے، تو اس لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خالی دل کے پختہ ارادہ کر لیں یہی کافی ہے۔ ایک کوئی مطلب بلڈنگ گری ہے، اور اس میں جیسے آج کل ہمارے کراچی میں خستہ حال بلڈنگیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اگر فرض کر لیں کہ اس میں کوئی سید زادی رہتی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن نفلی صدقات کے ساتھ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ، تو کیا شرعی ہیلے کے ساتھ ان کی امداد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ سید جو حضرات جو ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نسل پاک سے ہیں، ان کا ادب ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفلی صدقات کے ذریعے ان کی مدد ہو، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر اس میں پرابلم محسوس ہوتی ہے تو پھر شرعی ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو غیر سید ہو اور شرعی فقیر ہو، یعنی مالک نصاب نہ ہو، اسے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔
اور یہ پہلے اشارتاً کنایتاً اس کے ذہن میں بات ڈال دی جائے. اجنبی کو دیں گے تو لے کے غائب ہو جائے گا، یعنی اشارتاً کنایتاً پہلے اس کو پتہ ہو کہ مجھے شرعی ہیلہ کرنا ہے، اس کو دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ ان خاتون کو ایز اے گفٹ تحفے کے طور پر دے دے تو یہ بالکل اب طیب ہو کر ان تک پہنچے گا. کیونکہ جب ملکیت بدل جاتی ہے تو مال کا حکم بدل جاتا ہے. یہ پہلے بھی حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سرکار تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں وغیرہ رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہانڈی پر چولہے پر کوئی ہانڈی وغیرہ ابلتی ہوئی محسوس کی ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے صدقہ کیا تھا کسی نے، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں صدقہ پہنچ گیا تو وہ ادائیگی ہو گئی، اب جب تم مجھے دو گی تو یہ ہدیہ ہوگا. یہ شرعی ہیلے کی اصل اس کو کہا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح شرعی ہیلہ کر کے ان کی امداد کی جا سکتی ہے. تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی. نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی. لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے. اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے. اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 540 ہے. یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رکوع ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے. تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے. تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے. تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے. لہذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے.